بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی بانگڑو، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں تیار ہوں، سہیل نے پوزیشن سنبھال لی اور جہانگیر عالم پوری قوت سے سہیل کی جانب لپکے۔ سہیل اسی طرح کھڑا رہا جیسے جہانگیر عالم پناہ کی ٹکر کو اپنے بدن پر روکے گا، لیکن جو ہی وہ اس کے قریب پہنچے سہیل سامنے سے ہٹ گیا۔ شاید اس کا پروگرام اس نے پہلے ہی سے ترتیب دے دیا تھا۔ وہ جھیل کے بالکل کنارے پر کھڑا ہوا تھا اور جہانگیر عالم پناہ پوری قوت سے اس کی جانب آئے تھے۔ سہیل کے ہٹ جانے سے وہ سیدھے جھیل میں چلے گئے۔ کنارے پر زیادہ گہرائی نہیں تھی لیکن پھسلوان کٹاؤ تھے، اس لیے جھیل کا پانی اس جگہ سے تقریباً 5 یا 6 فٹ نیچے تھا اور اس جگہ بہت پھسلن تھی۔ کنارے کو پکڑ کر اوپر آنا واقعی خاصا مشکل کام تھا۔ شاید جہانگیر عالم پناہ تیرنا بھی نہیں جانتے تھے۔ جھیل میں گرنے کے بعد ان کے حواس درست ہو گئے اور دوسرے لمحے ان کی آوازیں فضا میں گونجنے لگیں۔ بچاؤ، بچاؤ، پانی پانی۔ شیکی دوڑتا ہوا ان کے نزدیک پہنچ گیا تھا، پھر دوسرے لمحے اس کا زوردار کہا فضا میں گونج اٹھا۔ ایک بھینسا، اس نے گٹار کے تاروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گانا شروع کر دیا۔ اپنی طاقت کے ذام میں اس نے دوسرا مصرع پڑھا، لیکن اسی وقت جہانگیر کی آواز سنائی دی، شیکی، شیکی میرے دوست، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، ہمارا تمہارا جھگڑا۔ پانی شاید عالم پناہ کے منہ میں گھس گیا تھا۔ جھگڑا، ڈوئل تو ابھی ہوگی۔ شیکی نے گٹار کا ایک سرا پکڑ لیا اور دوسرا سرا دھپ سے عالم پناہ کے سر پر پڑا، جو کنارے پر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جہانگیر عالم پناہ پھر پانی میں جا پڑے۔ نکلو بیٹے، اب باہر نکلو، اور ہاں، ذرا بلاؤ سب کو اور بتاؤ کہ تم نے میرا کیا حال کیا۔ شیکی چیخنے لگا۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا، بری طرح چلا رہا تھا اور اس کی آوازیں دور تک سنی جا سکتی تھیں۔ صفدر وغیرہ جو ان دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ کر خود بھی ان کے پیچھے دوڑ پڑے تھے، چند ساتھ کے بعد ان تک پہنچ گئے اور پھر وہاں کا منظر دیکھ کر ان کی ہنسی ضبط نہ ہو سکی۔ یہ کیا ہوا؟ صفدر نے متحیرانہ انداز میں پوچھا۔ کشتی لڑ رہے تھے بیٹا جی مجھ سے، سر کی مار ماری ہے۔ یقین کرو، سر کی مار جوتے کی مار سے زیادہ بری ہوتی ہے۔ شیکی بدستور اچھل اچھل کر خوش ہو رہا تھا اور گٹار کے تاروں پر ہاتھ پھیرتا جا رہا تھا۔ نوشاب اور سہیل بھی اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکے تھے۔ جہانگیر عالم پناہ کی حالت بری تھی، ان کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی، انہیں تیرنا بھی نہیں آتا تھا۔ صفدر نے اس صورتحال کو محسوس کیا اور پھر 2-3 نوجوان تیراکی کا لباس پہن کر جھیل میں کود گئے۔ بمشکل تمام جہانگیر عالم پناہ کو باہر نکال لیا گیا تھا۔ پانی ان کے حلق میں بھر چکا تھا اور ان سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ وہ زمین پر لمبے لٹا دیے گئے اور اب صورتحال بدل گئی۔ اب ڈوئل کا پروگرام ختم ہو گیا تھا اور بقول شیکی کے یہ ڈوئل اس نے جیت لی تھی۔ نوشاب یا سہیل نے اس بات کی تردید نہیں کی تھی کہ شیکی نے جہانگیر عالم پناہ کو اٹھا کر پانی میں پھینکا ہے یا نہیں، اور لوگ حیرت سے شیکی کو دیکھنے لگے۔ میں نے کہا نا، یہ لوگ سروں سے واقف نہیں ہے۔ آئندہ جہانگیر میرے مسئلے میں ذرا ہوشیار رہے گا۔ شیکی بدستور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا اور وہ سب بے تحاشا حلق پھاڑ پھاڑ کر ہنس رہے تھے۔ 5واں دن تھا۔ یہ 5 دن مسز دورانی نے جس عالم میں گزارے تھے اسی کا دل ہی جانتا تھا۔ وہ بار بار اس بات پر غور کرنے لگی تھی کہ خودکشی ہی کر لے۔ یہاں موجود خونخوار لوگ چوہے بنے ہوئے تھے۔ ابتدا میں تو مسز دورانی کو یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ ان لوگوں کے درمیان وہ محفوظ نہیں ہے، کسی بھی وقت وہ اس پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ شکل و صورت سے ہی وہ خونخوار بھیڑیے نظر آتے تھے، لیکن پھر جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ نصیبوں کی قید میں وہ بھیڑیوں سے بھیڑ بن گئے ہیں۔ ان کی حالت اتنی خراب کیوں تھی؟ اس کی وجہ بھی مسز دورانی سمجھ چکی تھی۔ یہاں کا ماحول ایسا خوفناک تھا، نصیبوں ایسی سخت جسمانی اور ذہنی سزائیں دینے کا عادی تھا کہ انسان بے بس چوہے کی مانند ہو کر رہ جاتا تھا۔ اس دوران ان لوگوں نے اسے ایسے دل دہلا دینے والے واقعات سنائے تھے کہ وہ خوف سے کپ کپا اٹھی تھی۔ یہ سارے واقعات نصیبوں کی درندگی کے متعلق تھے۔
مسز دورانی بعض اوقات تو یہ سوچنے لگتی تھی کہ ایک نواب کا بیٹا اتنا خونخوار اور خطرناک کیسے ہو گیا۔ اس دوران اس نے بہت سی باتیں سوچی تھیں اور وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکی تھی۔ نصیبوں سے وہ خوف زدہ ضرور ہو گئی تھی، لیکن انتقام کی آگ اس کے دل میں اب بھی سلگ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر زندگی ملی تو اس شخص کو چھوڑے گی نہیں، البتہ اس بات کا اظہار اس نے کسی سے نہیں کیا تھا۔ اس دوران وہ لوگ بھی اس سے جب بھی باتیں کرتے یہی کہتے کہ نصیبوں کی اس قید سے اگر رہائی مل جائے تو اس کے بعد کوئی بھی کام اس کے خلاف کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مسز دورانی نے ان سے بظاہر اتفاق کیا تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ ان سے اتفاق نہ کر سکی تھی۔ چھٹے دن اس کا بلاوا آیا، نازنین اور ماں جبین ہی آئے تھے۔ ان دونوں کی صورتیں دیکھ کر مسز دورانی کو ہول چڑھنے لگتا تھا۔ ویسے بھی عجیب و غریب شخصیت کے مالک تھے، لیکن کس قدر خوفناک تھے اس کا اندازہ مسز دورانی کو بخوبی ہو چکا تھا۔ چل ری چل، بلایا ہے تجھے، نازنین نے مٹکتے ہوئے کہا اور ماں جبین تالیاں بجانے لگی۔ کس نے بلایا ہے؟ ارے اسی اللہ مارے نصیبوں نے۔ چل نا، دیر ہو گئی تو ہماری بھی شامت آ جائے گی۔ اور مسز دورانی نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر دوسروں لوگوں کی جانب دیکھا۔ فقیرہ آہستہ سے آگے بڑھ کر بولا، اگر ہماری بھی سفارش ہو جائے تو ہم تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ مسز دورانی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے خود اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے ماں جبین اور نازنین کے ساتھ باہر آ گئی۔ مسز دورانی کے حواس ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کرے گی نصیبوں سے۔ بہر صورت تھوڑی دیر کے بعد نازنین اور ماں جبین اسے لے کر اس کمرے کے دروازے تک پہنچ گئے جس کے اندر نصیبوں موجود تھا۔ جا اندر جا اللہ بیلی، نازنین بولا اور وہ دھڑکتے دل سے اندر داخل ہو گئی۔ ایک بڑی سی میز کے پیچھے سہیل بیٹھا ہوا تھا، سفید لباس میں ملبوس، چہرے سے ایک خوش پوش اور پاکیزہ صورت نظر آنے والا یہ نوجوان ایسی عجیب و غریب شخصیت کا مالک تھا کہ مسز دورانی یا دوسرے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ باہر صورت وہ آدمی کے جامہ میں تھا۔ مسز دورانی کو دیکھ کر اس نے گردن ہلائی اور سامنے پڑی ہوئی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ مسز دورانی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا اور مسز دورانی خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ میں نے آپ سے کوئی سوال کیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ آپ نے میرے خلاف سازش کی تھی مسز دورانی۔ سہیل کی شخصیت یکسر بدلی ہوئی تھی۔ مسز دورانی نے پھر اسے دیکھا اور اسے آنکھیں ملتے ہی نگاہیں جھکا لی۔ ہاں سہیل، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ سہیل نہیں، میں نصیبو ہوں۔ ہاں نصیبو، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مسز دورانی نے جواب دیا۔ غلطی سہون ہوتی ہے۔ آپ نے جو کچھ کیا جان بوجھ کر کیا، جبکہ میں آپ کو خبردار کر چکا تھا۔ مسز دورانی، میں آپ کی شخصیت سے واقف نہیں ہوں اور نہ ہی واقف ہونا چاہتا ہوں، لیکن اپنے آپ کو آپ سے روشناس کرا دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ اب جو کچھ میں کہوں اسے آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیجئے، کیونکہ ان لوگوں سے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا جو میرے مقابلے کے لوگ نہیں ہوتے۔ آپ میری شخصیت کے بارے میں اندازہ لگا چکی ہیں کہ میں کیا ہوں، اور جو کچھ میں ہوں وہی ہوں، اور اس میں کوئی ملمہ نہیں ہے۔ لیکن میری اس ادھوری شخصیت کی تکمیل اسی طرح ہوتی ہے کہ میں ان دونوں صنفوں کو نیچا دکھا دوں جو مجھ سے مختلف ہیں۔ میں ہر عورت کو اپنے تلوے چاٹتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں اور ہر مرد کو اپنے سامنے سر نگوں۔ یہی میری زندگی کا مقصد ہے، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے جب تک میں زندہ ہوں کام کرتا رہوں گا۔ مسز دورانی، میرے جیسے لوگوں کو دیکھ کر آنکھوں میں تمسخر کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ میرے جیسوں کو بالکل بے مصرف سمجھا جاتا ہے اور میں اسی خیال کی تردید میں مصروف ہوں۔ چنانچہ یہ میرے اپنے موڈ کی بات ہے کہ میں جب چاہوں جس طرح چاہوں اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کر دوں۔ میرے بارے میں آپ کو بہت کچھ معلومات ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں نے کبھی خود کو کسی سے چھپانا پسند نہیں کیا۔ میں اپنی ذہانت کو بھی آزماتے رہنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مجھ سے واقف ہو جائیں اور میرے بارے میں منصوبے تیار کریں۔ اگر میں ان میں سے کسی کے منصوبے کا شکار ہو جاؤں تو مجھے بے حد مسرت ہوگی، کیونکہ میری زندگی ایک طرح سے بے مصرف ہے، اور اگر وہ لوگ میرے سامنے ناکام ہوئے تو تب بھی مجھے اتنی ہی مسرت ہوگی، کیونکہ میں اپنی نامکمل شخصیت کو ان پر حاوی پاؤں گا۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟
مسز دورانی نے بے اختیار گردن ہلا دی تھی۔ آپ نے گرینگو جیسے خطرناک آدمی کو میرے قتل پر مامور کیا۔ گرینگو کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی تفصیل بتانا میں ضروری نہیں سمجھتا، البتہ میں آپ کی طاق میں تھا اور میں آپ کو اٹھا لایا۔ آپ کو میرے ہاتھ سے ایک بار پھر شکست نصیب ہوئی ہے، لیکن میں ایک ایسے شخص کو اپنے راستے سے ہٹا دینے کا عادی نہیں ہوں جو مجھ سے دشمنی رکھتا ہو۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے میری قید میں وقت گزارا ہے ان لوگوں نے یقیناً آپ سے اپنا تعارف کروا دیا ہوگا۔ میں 2 غلطیاں معاف کرتا ہوں، تیسری غلطی کو معاف کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، البتہ میں مقابل کو جنگ کی دعوت ضرور دیتا ہوں۔ چنانچہ ابھی آپ اس تیسری غلطی کی صف میں نہیں آئی ہیں۔ میں آپ کو ان تمام لوگوں کے ساتھ آزاد کر رہا ہوں۔ جائیے اور میرے خلاف سازشیں کیجیے، جس طرح بھی بن پڑے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ مجھے قتل کر دیں، ورنہ دوسری صورت میں آپ تمام لوگوں کو میری غلامی میں زندگی بسر کرنا ہوگی۔ آپ کو میرے اشاروں پر عمل کرنا ہوگا۔ مسز دورانی، میں ان تمام لوگوں کو بھی آپ کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں اور میرے خلاف کوئی سازش تیار کریں۔ آج سے 5ویں روز پارک ہل کے علاقے میں تنہا آپ تمام حضرات کو ملوں گا۔ اگر اس وقت تک آپ لوگ میرے خلاف کوئی مؤثر کارروائی کر سکے تو یہ آپ کی تقدیر ہوگی، لیکن اگر آپ میرے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہ کر سکیں تو پھر آپ کو میری ایک سکیم پر عمل کرنا ہوگا، اور یہ سکیم میں آپ کو اسی دن بتاؤں گا۔ سہیل نے انتہائی سنجیدگی سے یہ ساری باتیں کی تھی اور مسز دورانی اس دوران اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ تو پھر آپ اس سلسلے میں کچھ اور تو کہنا نہیں چاہتی؟ نصیبو، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو کچھ کر چکی ہوں اس کا آدھا نہیں ہوگا۔ نہیں مسز دورانی، ابھی اپنے آپ کو آزمائیے، میں تو آپ کو چانس دے رہا ہوں، اس چانس سے پورا فائدہ اٹھائیے، بس اب آپ جا سکتی ہیں۔ اس نے گھنٹی بجائی اور ماجبین اور ناظرین اندر داخل ہو گئے۔ ان سب کو باعزت طریقے سے باہر چھوڑ دیا جائے، لیکن انہیں اس عمارت کا اندازہ نہ ہونے پائے، اس نے کہا، اور ماجبین اور ناظرین نے گردن ہلا دی۔ آؤ بیگم صاحب، ناظرین نے مسز دورانی سے کہا، اور مسز دورانی نے تھکے انداز میں گردن ہلا دی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں شدید ہیجان تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ نصیبوں نے اس سے اور کوئی بات کرنے سے انکار کر دیا تھا، چنانچہ وہ خاموشی سے باہر نکل آئی اور دونوں اسے لے کر ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ یہاں فقیرہ، دارا، دادل اور دوسرے تمام لوگ موجود تھے جو یہاں مسز دورانی کے ساتھ قید تھے۔ وہ سب بھی حیران و پریشان بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چہرے دھواں ہو رہے تھے۔ مسز دورانی نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر انہیں دیکھا۔ ناظرین اور محجبین چلے گئے تھے۔ تم لوگ چند لمحات کے بعد مسز دورانی نے پوچھا، ہمیں شاید آزادی دی جا رہی ہے۔ او، کیا نصیبوں سے بات ہوئی تھی؟ نہیں، براہ راست نہیں، لیکن اس کا پیغام ملا ہے۔ کیا؟ مسز دورانی نے بے اختیار پوچھا۔ عجیب پیغام ہے، دادل بولا۔ کیا ہے؟ مجھے بھی بتاؤ۔ اس نے کہلا کر بھیجا ہے کہ اتنے دن تک اس کی قید میں رہنے کے بعد اس کے خلاف ہمارے دلوں میں شدید نفرت پیدا ہو گئی ہوگی۔ اس نفرت کو بڑھانے کے لیے اس نے ان لوگوں کو آج تک قید رکھا تھا، کیونکہ اسے مزہ ہی ان دشمنوں کے ساتھ آتا ہے جو اس سے بے پناہ نفرت کریں۔ چنانچہ اب وہ انہیں آزادی دے رہا ہے تاکہ وہ اس کے خلاف بہتر محاذ بنائیں۔ اس نے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ ہم سب مسز دورانی کے ساتھ چلے جائیں اور سب مل کر اس کے خلاف کوئی ایسے جامع پروگرام بنائیں جس سے اس کی زندگی ناممکن ہو کر رہ جائے، دادل نے بتایا، اور مسز دورانی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم نے کیا سوچا؟ ارے کیا سوچیں گے، بس اس کی خواہش ہے کہ ہم اس کے غلام بن کر زندگی گزار دیں، تو اب یہی سب کچھ کرنا پڑے گا، دادل نے کہا۔ گویا تم لوگ ہمت ہار چکے ہو، مسز دورانی نے پوچھا۔ اور تم؟ دادل نے تیکھی نگاہوں سے مسز دورانی کو دیکھا، لیکن اس کے لہجے پر مسز دورانی کو غصہ نہیں آیا تھا۔ وہ بس عجیب سی نگاہوں سے دادل کو دیکھتی رہی، حالانکہ عام حالات میں وہ بہت جلد غصے میں آ جانے والوں میں سے تھی۔ باہر صورت چند ساتھ خاموشی رہی، پھر دادل ہی بولا، لیکن اب اس کا کیا پروگرام ہے؟ سنا یہ ہے کہ وہ ہمیں اس عمارت سے نکل جانے کا موقع دے رہا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہدایت ہے کہ ہم اپنے ہوش و حواس میں یہاں سے نہ جائیں، تاکہ اس عمارت کو نہ پہچان سکیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اور اس کا جواب جلد ہی مل گیا۔ دروازے سے ناظرین اور محجبین اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ ایک ٹرالی کو دھکیلتے ہوئے اندر لا رہے تھے جس پر کسی مشروب کا جگ اور چند گلاس رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے مسکراتے ہوئے کہا، لو بھیا،
آب حیات ہے، آب حیات، پیو اور جنت کی سیر کرو۔ کیا مطلب؟ مسز دورانی نے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ اے بی بی، آب حیات کا مطلب آب حیات ہی ہوتا ہے۔ ہم نے تو یہی سنا ہے آج تک، ایک ایک گلاس سب پی لو اور پھر جنت کی سیر کرو۔ او، گویا اس میں بے ہوشی کی دوا ملی ہوئی ہے، مسز دورانی نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ اب کیا ملا ہوا ہے ہمیں کیا معلوم، یہ تو استاد نصیبو ہی جانے۔ ناظرین تالیاں پٹخارتا ہوا بولا اور ماں جبین نے گلاسوں میں سے شربت انڈیلنا شروع کر دیا۔ اچھی زبردستی تھی، انہیں بتا کر بے ہوشی کی دوا پلائی جا رہی تھی، کسی کی کوئی چال کارگر نہ ہو سکتی تھی۔ وہ دونوں شیطان ان پر نگاہیں رکھے ہوئے تھے، انہیں یہ بے رنگ سیال جو ٹھنڈا اور شیریں تھا پینا پڑا۔ ایک ایک گلاس سب نے پیا اور گلاس اپنی اپنی جگہ رکھ کر انتظار کرنے لگے کہ کب ان کی آنکھیں بند ہوں اور کب وہ گریں۔ سب سے پہلے بے ہوش ہونے والی مسز دورانی ہی تھیں اور اس کے بعد وہ سب اوندھے سیدھے ہو گئے۔ دونوں شیطانوں نے ان کا اچھی طرح جائزہ لیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور عجیب حرکت کی۔ انہوں نے دو لمبی لمبی سوئیاں نکال لیں اور پھر نہایت بے دردی سے وہ سوئیاں ان کے جسموں کو چبھونے لگے، لیکن کسی کے بدن میں کوئی لرزش نہ ہوئی۔ تو انہوں نے اطمینان سے گردن ہلائی اور پھر ایک ایک آدمی کو کندھے پر ڈال کر باہر آنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے سب کو ایک وین میں ٹھونس دیا تھا اور چند ساتھ کے بعد وین سٹارٹ ہو کر باہر نکل گئی۔ عالم پناہ کی حالت تو وہیں درست ہو گئی تھی، لیکن ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا تھا۔ نہ جانے کون سی رگ ڈھیلی ہو گئی تھی، شرمندہ سے تھے اور گردن جھکائے بیٹھے رہے تھے۔ لوگوں نے لاکھ چھیڑا مگر ان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی۔ وہ خاموشی سے بیٹھے رہے اور شیکی کے نغمے اور کہے گونجتے رہے تھے۔ شیکی نے اس سلسلے میں خاموشی ہی اختیار کی تھی، فتح اس کے نام سے منسوب ہو گئی تھی۔ تو وہ بھلا کسی کو کیوں بتاتا کہ سہیل نے ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر عالم پناہ راستے سے ہٹ گئے تو اس کے بعد سہیل سے نمٹنا کون سا مشکل ہوگا۔ یہ بچہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ شیکی نغمے سناتے رہے اور پکنک کا یہ پروگرام جاری رہا۔ عالم پناہ نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ لوگوں نے لاکھ کوششیں کی لیکن انہوں نے کچھ کھانے سے انکار کر دیا۔ وہ بس خاموش اور غم زدہ رہے تھے۔ بہرحال سارا دن ہنسی اور کہکہوں میں گزرا اور اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ سب لوگ کوٹھی پہنچ گئے۔ سہیل اور نوشاب بھی ہمراہ تھے اور دونوں ہی خاموش نظر آتے تھے۔ نوجوان واپس آ کر اپنی ضرورتوں میں مصروف ہو گئے۔ عالم پناہ اور شیکی اپنی اپنی پناہ آرام گاہوں میں واپس چلے گئے تھے۔ عالم پناہ بدستور مغموم تھے۔ رات ہو گئی اور پھر انہیں کھانے کی میز پر طلب کیا گیا، لیکن عالم پناہ کھانے کی میز پر بھی نہیں آئے تھے۔ نواب تمیز الدین پوچھ بیٹھے، یہ جہانگیر کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں، اسے کھانے کی اطلاع دی گئی تھی؟ جی۔ کیوں نہیں آیا؟ کہتے ہیں کھانا نہیں کھاؤں گا، ملازم نے جواب دیا۔ بیمار ہے کچھ؟ نہیں پھوپھا میاں، مفتو کو فاتح کے سامنے آنے کی جرت نہیں ہو رہی، شیکی نے جلدی سے کہا۔ کیا مطلب؟ نواب عزیز الدین نے تعجب سے پوچھا اور شیکی کو احساس ہو گیا کہ اس سے کیا حماقت ہو گئی ہے۔ اس کا منہ بند ہو گیا اور وہ بوکھلائی ہوئی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ جواب نہیں دیا تم نے؟ نواب تمیز الدین نے پوچھا۔ کم شیکی کے حلق سے عجیب سی آوازیں نکلنے لگیں۔ اس سے بڑی حماقت ہو گئی تھی، جلدی میں اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی تھی، لیکن اب نواب صاحب کو وہ کیا جواب دیتا؟ کیا بک رہا ہے یہ؟ تمیز الدین خان کا پارا چڑھنے لگا اور صفدر نے جلدی سے صورتحال سنبھال لی۔ او ماموں میاں، تخلص ہے دونوں کا، شعر و شاعری ہو رہی ہے آج کل، ایک کا تخلص فاتح ہے اور دوسرے کا مفتو، اس نے جلدی سے کہا۔ میرے سامنے نہ ہوا کرے، نواب تمیز الدین خان نے کہا اور سب کھانے میں مصروف ہو گئے، لیکن عالم پناہ کی یہ اداسی مناسب نہ تھی۔ چنانچہ کھانے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ ان کے پاس نشست جمائی جائے۔ غول بیابانی عالم پناہ کی خوابگاہ پر حملہ آور ہو گیا۔ میں سونا چاہتا ہوں، آپ لوگ مجھے آرام کرنے دیں۔ ہرگز نہیں، ہم سے آپ کی یہ اداسی دیکھی نہیں جاتی عالم پناہ، تنویر نے دستے بستہ کہا۔ اگر آپ شیکی سے مات کھا گئے تو یہ کون سی انوکھی بات ہے؟ آپ تو گہرے دوست ہیں۔ دوست؟ عالم پناہ نے شکایت آمیز نگاہوں سے شیکی کو دیکھا اور شیکی نظریں چرانے لگا۔ اسے اصلیت معلوم تھی کہ عالم پناہ جھیل میں کیسے تشریف لے گئے تھے، لیکن اسے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ عالم پناہ نے ہوش میں آنے کے بعد بھی اس بات کی تردید نہیں کی تھی کہ انہیں شیکی کی وجہ سے یہ ہزیمت نہیں ہوئی۔
ہاں کیوں، کیا آپ لوگوں کی دوستی ختم ہو گئی؟ اس کا جواب شیکی دے گا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، شیکی نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ دلربا ٹنٹنانے لگی اور شیکی کی آواز ابھری، یہ دوستی ازل سے ہے، ابد تک رہے گی۔ لوگ ہنستے رہیں گے، ساز بجتے رہیں گے، اس وقت نہیں بجیں گے، خاموش ہو جاؤ، صفدر نے کہا اور گٹار شیکی کے ہاتھ سے چھین لیا۔ شیکی تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ باخدا میری دلربا کو ہاتھ نہ لگائیں، یہ میری حرمت ہے، یہ میری عزت ہے، کسی غیر محرم کا ہاتھ اسے نہیں لگ سکتا۔ شیکی نے بڑے انداز سے لچک کر گٹار صفدر کے ہاتھ سے لے لیا۔ یہ گٹار کسی غیر محرم کے ہاتھ سے تمہارے سر پر ٹوٹ کے پڑ بھی سکتا ہے، اس لیے وقت بے وقت اسے نہیں بجایا کرو، صفدر نے چہک کر کہا اور شیکی گردن ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے، نہیں بجائیں گے، ہم آپ سے کب تعارض کرتے ہیں صفدر بھائی، شیکی نے مفاہمت کے انداز میں کہا۔ ہاں تو جناب عالم پناہ، ہماری درخواست ہے کہ آپ کھانا کھا لیں، دوپہر کو بھی آپ نے کچھ نہیں کھایا، آخر یہ فاقہ کشی کب تک رہے گی؟ ہار جیت تو زندگی کے ساتھ ہوتی ہے، اب اس سے کیا ہوگا؟ لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے اور آپ سے مدد درکار ہے۔ عالم پناہ نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور بولے، میں مغموم ہوں، رنجور ہوں، براہ کرم اس وقت مجھے پریشان نہ کریں، یعنی یہ تو وہی مثل ہوئی کہ 2 گز زمین بھی نہ ملے کوئے یار میں۔ آپ کا شعر ہے؟ صفدر نے منہ پھاڑ کر پوچھا۔ تو کیا کسی دوسرے کی غزل میں آپ کو سناؤں گا، ایسا سمجھتے ہیں آپ مجھے؟ ٹھیک ہے، جہانگیر صاحب جیسا کر رہے ہیں ویسا بھر رہے ہیں، ابھی تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، لڑکیاں ماریں گی آپ کو۔ کیا مطلب؟ بس کچھ نہیں، یہ شعر جو آپ نے سنایا ہے اس پر دل دکھ کر رہ گیا ہے میرا۔ ہاں یہ میرا حسب حال ہے، ابھی ہوا ہے، عالم پناہ نے کہا۔ خوب، گویا مصرع ثانی ہوا ہے، مصرع اولا ابھی نہیں ہوا ہوگا، صفدر نے چہک کر کہا۔ یہ مصرع ثانی ہے؟ عالم پناہ ذہن پر زور دینے لگے، پھر مسکرا پڑے۔ ارے واہ، آپ کو واقعی شعر کی بڑی پہچان ہے۔ ٹھیک ہی تو کہا ہے آپ نے، مصرع اولا تو بہت پہلے ہوا تھا، بھلا وہ کیا تھا؟ کتنا ہے بد نصیب جہانگیر قبر کے لیے، عالم پناہ نے کہا۔ بس خدا کی قسم، ساری ہمدردیاں ختم ہو گئیں آپ سے، چلو یار چلو، خواہ مخواہ اس وقت موڈ خراب کر رہے ہیں یہ، ان کا بھوکا رہنا ہی زیادہ اچھا ہے، لعنت ہے آپ پر، صفدر نے کہا اور کہے ابل پڑے۔ عالم پناہ حیرت سے ایک کی شکل دیکھ رہے تھے۔ ہوا کیا؟ آپ لوگ تشریف رکھیے۔ ہرگز نہیں، آپ ہماری طرف سے 3 دن اور بھوکے رہیے، آپ لوگوں کے شعر چرا کر کھاتے ہیں، اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ جہانگیر عالم پناہ حیرت سے بولے۔ ارے تم یہ گٹار اٹھا کر ان کے سر پر مار دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، صفدر نے کہا اور اپنی ٹولی کو لے کر باہر نکل گیا۔ البتہ شیکی جہانگیر عالم کے پاس ہی بیٹھا رہا تھا۔ عالم پناہ غسیلی نگاہوں سے ان سب کو جاتے دیکھ رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ شیکی سے بولے، دیکھا تم نے ان لوگوں کو، یہ ہمارے اپنے ہیں، میں کہتا ہوں بدترین دشمن ہیں یہ سب ہمارے، اچھے اشعار ہضم نہیں ہوتے ان سے، یہ سوچتے ہیں کہ زبان صرف ان کی میراث ہے، میں اگر افریقہ میں رہ کر اچھی شعر و شاعری کر لیتا ہوں تو ان سے برداشت نہیں ہوتا، یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ کریں یہی کریں اور انہی کے نام سے منسوب رہے۔ اور شیکی تم؟ عالم پناہ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور شیکی کے حواس جواب دینے لگے۔ جہانگیر عالم پناہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے تھے اور پھر جب انہوں نے دروازہ بند کر دیا تو شیکی بالکل ہی نروس ہو گیا، وہ منہ پھاڑ کر رہ گیا تھا۔ پھر وہ بامشکل تمام بولا، سنو، وہ جہانگیر بھائی، میرا مطلب ہے عالم پناہ، جناب عالم پناہ، تم سے بات کرنی ہے شیکی، باہر چل کر بات کیجئے، للہ دروازہ کھول دیجئے، دیکھیے میں تنہائی میں کسی قسم کی ہاتھا پائی نہیں کرتا، بکواس مت کرو، میں ہاتھا پائی نہیں کر رہا، خدا کی قسم، جو جھوٹ بول رہے ہیں آپ، ماریں گے مجھے، میں کہتا ہوں دروازہ کھول دو ورنہ میں شور مچا دوں گا۔ شیکی کے ہاتھ گٹار کی طرف بڑھے اور عالم پناہ نے آگے بڑھ کر گٹار چھین لی۔ گٹار بجایا تو گٹار اٹھا کر زمین پر دے ماروں گا، تم سمجھتے ہو کہ جھیل کے کنارے فضول بکواس کر کے تم فتح حاصل کر گئے ہو، حالانکہ اصلیت تم اچھی طرح جانتے ہو۔ جانتا ہوں بھائی جان، بس غلطی ہو گئی، یہی تو ایک غلطی ہوئی ہے زندگی میں، بس آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تم مرے کیوں جا رہے ہو؟ بیٹھو نا، ماریں گے تو نہیں؟ شیکی نے کہا، میں نے تمہیں مارنے کے لیے نہیں بلایا ہے، اس وقت ایک سنجیدہ مسئلہ ہم دونوں کے سامنے ہے، تم اس پر غور کرو یا نہ کرو، لیکن میں بہت کچھ سوچ رہا ہوں۔ او سنجیدہ مسئلہ،
شیکی کے حواس کسی قدر بحال ہونے لگے۔ تم نے میرے بارے میں جو بکواس کی تھی کیا وہ درست تھی؟ بالکل غلط تھی، انتہائی غلط، بڑی ذلیل حرکت کی تھی میں نے، شیکی نے بڑی ایمانداری کے ساتھ کہا۔ تو تم اس کی تردید کرو گے شیکی؟ عالم پناہ نے کہا، کر دوں گا، ضرور کر دوں گا، ابھی کر دوں گا، بلا کر لاؤ ان سب کو، ذرا دروازہ کھول دو۔ شیکی صرف اس چکر میں تھا کہ یہاں سے باہر نکل جائے۔ مکار ہو تم، بے ایمان بھی ہو، یہاں سے نکل بھاگنا چاہتے ہو، بیٹھ جاؤ، میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ ضروری بات کرنی ہے، موڈ تو خراب نہیں ہوگا؟ نہیں، وعدہ؟ ہاں ہاں وعدہ، عالم پناہ نے کہا، اور شیکی بیٹھ گیا، لیکن وہ چوکنا تھا تاکہ جو ہی حملہ ہو وہ راہ فرار اختیار کرے۔ عالم پناہ گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، پھر انہوں نے کہا، لڑائی جب تک ہمارے تمہارے درمیان تھی ٹھیک تھی، لیکن اب ہمارا مقابلہ ایک مشترکہ دشمن سے ہے، سمجھے؟ بلا شبہ۔ غدار ہو تم، مکار بھی ہو، گالیاں دے رہے ہیں؟ سچ کہہ رہا ہوں، تم نے بھی تو دیکھا تھا، تم نے بھی تو وہ روح فرسا منظر دیکھا تھا، ہم سب اپنی باتوں میں مصروف تھے اور وہاں جھیل کے کنارے۔ جھیل کے کنارے؟ اندھے ہو تم، دیکھا نہیں تھا؟ دونوں جھیل کے کنارے بیٹھے افق کے اس پار گھور رہے تھے۔ کیا دیکھ رہے تھے اس طرف؟ شیکی نے پوچھا۔ ہمارا تاریک مستقبل، عالم پناہ نے جواب دیا۔ او، وہ کیسے؟ شیکی، تم بالکل گدھے ہو، عالم پناہ ناک چڑھا کر بولے۔ یقیناً یقیناً، کیونکہ دروازہ بند ہے، شیکی بے بسی سے بولے۔ وہاں عشق ہو رہا تھا، کیا فلموں میں تم نے نہیں دیکھا ہیرو اور ہیروئن ایسی ہی جگہوں کو تلاش میں نہیں رہتے؟ وہاں بیٹھ کر وہ کیا باتیں کرتے ہیں، کیا تم نے نہیں سنی؟ سنی تو ہیں، یہ اردو فلموں کی بات ہے، اگر انگریزی فلموں تک نوبت پہنچ جاتی تو ہمیں خودکشی ہی کرنی پڑتی۔ شیکی، میرے دوست شفیع الدین، کچھ سوچو، اس برے وقت میں صرف ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھی، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، کون ہے جو اس دیار غیر میں ہمارا غم گسار ہوگا؟ کوئی نہیں۔ شیکی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہم بے بس ہیں، بے کس ہیں، سب ہمارے حال پر ہنسنے والے ہیں، کوئی ہم پر آنسو نہیں بہائے گا۔ میں بہاؤں گا میرے دوست، میں بہاؤں گا، شیکی نے کہا، اور دوسرے لمحے اس کی بھوں بھوں کمرے میں گونج اٹھی، وہ زاروں قطار رو رہا تھا، عالم پناہ کی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھی۔ نوشاب، عالم پناہ نے سرد آہ بھری، میری زندگی، شیکی دکھ بھرے لہجے میں بولا۔ بکواس مت کرو، عالم پناہ دھاڑے، اور شیکی اچھل پڑا۔ کوئی غلطی ہو گئی؟ تم ذلیل انسان ہو۔ ہوں، اس لیے کہ دروازہ بند ہے، شیکی بولا۔ تم اسے اپنی زندگی کہہ رہے ہو؟ او سوری، نوشاب، ہم دونوں کی زندگی، شیکی نے تصحیح کی۔ اسے سہیل کے چکر سے نکالنے کی ترکیب سوچو۔ ترکیب؟ شیکی سنجیدہ ہو گیا، اور پھر دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر شیکی بولا، لاجواب، بے نظیر۔ کیا مطلب؟ ترکیب سوچ لی۔ کیا ہے؟ نہایت آسان، بے حد سادہ، لیکن مؤثر، اتنی مؤثر کہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ، عالم پناہ نے پوچھا۔ پھوپھا میاں، شیکی نے کہا، اور عالم پناہ اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ کہاں؟ کیا دروازے کے باہر؟ انہوں نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا۔ او نہیں جہانگیر بھائی، میرا مطلب ہے اس سلسلے میں نواب تمیز الدین عرف پھوپھا میاں بہترین ثابت ہوں گے۔ وہ کیسے؟ کیا انہیں اپنی عزت کا پاس نہیں ہوگا؟ ہوگا، ضرور ہوگا، عالم پناہ بولے۔ کیا انہیں اس خطرے سے آگاہ نہیں کیا جا سکتا؟ کیا انہیں یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ وہ ہوشیار ہو جائیں؟ ان کا وقار، ان کی عزت خطرے میں ہے، سہیل ان کی آبرو کا دشمن ہے، بچائیں اپنی عزت، بچائیں۔ بس جہانگیر بھائی، کام بن جائے گا۔ بھلا پھوپھا میاں کہاں برداشت کر سکیں گے؟ بلکہ اگر ممکن ہو سکا تو ہم تنہائی میں ان دونوں کو دکھا بھی دیں گے، پھوپھا میاں کو۔ عالم پناہ سوچ میں ڈوب گئے تھے، پھر وہ مسکرا کر بولے، ترکیب عمدہ ہے، مگر ابتدا کیسے کی جائے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ نواب صاحب کو یہ اطلاع کیسے دی جائے گی؟ تم دو گے جہانگیر بھائی، تم دو گے، شیکی نے کہا۔ کیا؟ عالم پناہ اچھل پڑے۔ میں دوں گا؟ ہاں، تم مضبوط دل اور مضبوط اعصاب کے مالک ہو، یہ کام تم آسانی سے کر لو گے، شیکی نے کہا، اور عالم پناہ گردن ہلانے لگا۔ شیکی، تم اس وقت بھی مخلص نہیں ہو، گہری چال چل رہے ہو۔ کیوں؟ تم چاہتے ہو نواب تمیز الدین صاحب مجھے گولی مار دیں اور اس کے بعد تم میدان مار لو۔ کیوں؟ کیا میرا خیال غلط ہے؟ 100%، شیکی نے کہا۔ کیسے؟ بولو، جواب دو۔ پھوپھا میاں کے پاس پستول نہیں ہے، شیکی نے سکون سے کہا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ابے تو کیا وہ تمہیں فنائل کی گولی ماریں گے یا مٹھائی کی گولی سے تمہاری شہادت واقع ہو جائے گی؟ بہرحال شیکی،
اس انکشاف کے وقت تم میرے ساتھ ہوگے، عالم پناہ نے کہا، اور شیکی بند دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے اجازت دو، اس نے کہا۔ بھاگ رہے ہو؟ ایسے نہیں جانے دوں گا، پہلے پروگرام مکمل کرو۔ کون بھاگ رہا ہے؟ میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے تھے؟ یہی کہ تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، باورچی سے تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاؤں؟ اس دوران گفتگو بھی ہوتی رہے گی۔ شکریہ شیکی، اب میں اتنا بے وقوف بھی نہیں ہوں۔ دوپہر کو سینڈوچ کا ایک پیکٹ اڑا لیا تھا، کام چل گیا، اور اس وقت بھی 1.5 سیر دودھ پی چکا ہوں۔